پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آزاد کشمیر میں انتخابات کا ماحول اب دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے. چند ہی دن رہ گئے ہیں. جو پہلے مرحلے کا انتخاب ہے میرپور ڈویژن کا، اس کے بعد پھر مظفر آباد ڈویژن کا ہونا ہے، پھر پونچھ ڈویژن کا ہونا ہے. تو 3 مراحل میں اب انتخابات آزاد کشمیر کے ہونے جا رہے ہیں. اس میں سے جو پہلا مرحلہ ہے اس میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. اور بلاول صاحب آج خطاب کر رہے تھے. کل مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے آج اپنے خطاب میں مریم نواز صاحبہ کی کل کی باتوں کا جواب دیا. کل مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور تقریریں کر کے جا رہے ہیں اور ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ان کی حکومت نہیں ہے یہاں پر. حالانکہ میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر انہی کی حکومت ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب سارے الزامات تو ہم پر لگا رہے ہیں، دراصل تو انہیں اپنی حکومت پر الزامات لگانے چاہیے کیونکہ ان کی حکومت ہے. آج انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی بھی تو کئی مرتبہ یہاں پر حکومت رہ چکی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کو براہ راست اٹیک کیا نام لے کر بلاول صاحب نے، اور کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ 2 ترامیم کرائیں آئین میں. ایک ترمیم تو یہ کرائیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ کر سکیں، اور دوسری ترمیم وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر رائے ونڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اب یہ انہوں نے ٹونٹ کیا، طنز کیا یا کیا کیا، یہ تو پیپلز پارٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کافی نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. لیکن جو سنجیدہ 1-2 چیزیں اور بھی کہی گئی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس میں ایک تو یہ جو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد ملنے والی جو ترقیاتی منصوبے اناؤنس ہو رہے ہیں، موٹر ویز اناؤنس ہو رہی ہیں، جی آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے اور آپ کے لیے یہ پیکج لائیں گے، وہ پیکج لائیں گے، اسپتال دیں گے. تو اس پر اعتراض پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ یہ اسکیمیں اناؤنس نہیں کی جا سکتی جب کہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہو چکا ہو، اعلان ہو چکا ہو. اور دوسرا جو 3 مراحل میں انتخابات ہو رہے ہیں اس پر بھی ان کا اعتراض ہے کہ اس میں جو شفافیت ہے اس کو کیسے مد نظر رکھا جائے گا، کیسے اس کو انشور کیا جائے گا. تو ان تمام چیزوں پر آج ایک تو ہم بات کریں گے. دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ خبر آج پاکستان کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے درخواست دے دی ہے. یعنی آپ ہمیں جیسے ایک سپورٹ فنڈ ہوتا ہے یا آپ سمجھ لیجئے کہ ڈپازٹ ہوتا ہے جو رکھوایا جاتا ہے، تو $10 ارب ہم چاہتے ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ استحکام فنڈ کے طور پر جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں جمع کرائے جائیں، اور اس پر کچھ سود بھی ہوتا ہے جو ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب یہ جو $10 ارب ہے، یہ رائٹرز کی خبر ہے، آج اخبارات میں لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ پیسے مانگے گئے ہیں. تو یہ کیوں مانگے گئے ہیں، اس پر کیا ہوگا، پاکستان کی بیرونی مشکلات کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے، اور اس پر اگرچہ ابھی کوئی رد عمل تو نہیں آیا امریکی حکومت کی طرف سے، لیکن بہرحال یہ جو $10 ارب ہیں یہ اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست ہے بنیادی طور پر. پیٹرولیم مصنوعات پر آج رات 12 بجے سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے کہ جی پیٹرول پمپ بند رہیں گے، پیٹرول نہیں ملے گا. گندم ایک علیحدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. گندم کی امپورٹ ایسا لگتا ہے کرنی پڑے گی. 3 صوبوں نے وفاق کے ذخائر سے گندم مانگ لی ہے، وفاق کو امپورٹ کرنی پڑے گی. اگر امپورٹ کرنی پڑے گی تو $1-2 ارب آپ کے وہاں پر بھی لگ جائیں گے، یعنی امپورٹ بل مزید بڑھ جائے گا. تو حکومت چاروں طرف سے پھنسی ہوئی ہے. کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں سعدیہ جاوید صاحبہ موجود ہیں، ترجمان سندھ حکومت ہے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، خوش آمدید. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ پنجوتا صاحب، خوش آمدید. شوکت پراچا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ پراچا صاحب. اور چند لمحوں میں امید کر رہا ہوں کہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ وہ بھی گفتگو کا حصہ بن جائیں گے. لیکن سعدیہ جاوید صاحبہ، پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پر یہ جو 3 مراحل میں ہونے والے انتخابات ہیں کہ پہلے مرحلہ 28 کو ہوگا، 27 کو ہوگا، پھر 2 کو ہوگا، پھر 10 کو ہوگا، اس پر کیا اعتراض ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 88 میں اور 90 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو ایک دن قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا تھا اور پھر دوسرے دن یا تیسرے دن صوبائی اسمبلیوں کا انتخابات ہوتا تھا. اور اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہی پٹیشن لے کے گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک دن میں الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک ہی دن میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا جو ہے وہ قانون وہ کیا گیا، اور پھر ایک ہی دن. اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں بھی ہم بالکل اسی طرح کہ دیکھیں میرپور
मीरपुर डिवीजन में 27 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को, फिर 10 तारीख को, जाहिर सी बात है कि जो मीरपुर डिवीजन में जो भी जमात जीतेगी वो उसका इफेक्ट दूसरे इलाकों में, दूसरे डिवीजन में कश्मीर के बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए हम एतराज़ कर रहे हैं और हमें इस बात पर एतराज़ है। और अगर ये फैसला कर लिया जाए कि इंतखाबात जो 27 तारीख को होंगे उनके नताइज न दिए जाएं और इसी तरह से 2 तारीख को होने वाले इंतखाबात के भी नताइज न दिए जाएं और ये सारे नताइज इकट्ठे 12 तारीख को या 11 तारीख को जारी कर दिए जाएं, तो भी एतराज़ होगा आपको? देखिए ना, बात ये है कि अभी रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से ये सवाल पूछा गया था कि आप कितना शफाफ समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा उतने ही शफाफ होंगे क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क हुआ है, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान का इलेक्शन हो, चाहे GB का कराची के इलेक्शन बल्दियाती हो, इंतखाबात हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह एतराज़ात होते हैं क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले किसी भी जमात को, चाहे जो जीते चाहे जो हारे। तो वो इसलिए सवाल बन जाएगा कि अगर वो 3 दिन तक या 10 दिन तक वो जो MLA है वो क्या मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन ऑफिस के बाहर इंतजार करेगा कि मैं अपने वोट्स को सिक्योर कैसे करूं? तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हम समझते हैं कि एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, पूरे कश्मीर में एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए जो कि इफेक्ट ना करे। और अगर मौजूदा हालात में वो नहीं हो पा रहे तो फिर क्या हो, ये एक अहम सवाल है। मगर मैं प्राचा साहब ये सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात इस तरह के हैं कि एक दिन में इंतखाबात नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या इंतखाबात को मुलतवी कर देना चाहिए हालात बेहतर होने तक के लिए, या यही सूरत है जो अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है? ये क्या गारंटी है कि अगर एक दिन में नहीं हो पा रहे तो 3 मराइल में हो जाएंगे? जिस खतरे की वजह से आप फरमा रहे हैं कि एक दिन में मुमकिन नहीं है, मसलन क्या गारंटी है कि 10 अगस्त को पूंछ में हो जाएंगे? पूंछ मीन रावलाकोट, पूंछ मीन बाग, पूंछ मीन हवेली। उसको शायद इसीलिए आखिर में रखा गया कि तब तक शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए। नहीं तो फिर अगर हालात ठीक होने की उम्मीद है तो फिर आप इकट्ठे कर लें। देखें ना, ये जो 3 मराइल वाला है ना, आपने अच्छी बात की कि जी रिज़ल्ट अनाउंस ना किए जाएं। इंडिया में जब यूनियन इलेक्शन होता है तो फेज़ में होता है कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या बंगाल में या बिहार में अलग-अलग का ऐलान नहीं किया जाता। बट हैविंग सेड दैट एग्जिट पोल आ जाया करते हैं। एग्जिट पोल मसलन क्या होते हैं, आप और मैं, हम घर तो नहीं बैठेंगे ना, हम जर्नलिस्ट, हम तो जाएंगे पोलिंग स्टेशन से, बाहर निकलने वालों को पूछेंगे जो एग्जिट पोल एक्चुअली कि जी अगर 100 बंदों से आपने पूछा, मैंने 50 से पूछ लिया, हम एक असेसमेंट बना और मोर और लेस एग्जिट पोल ठीक होते हैं। इसलिए ये हम नहीं कह सकते। ये 88 के इलेक्शन की सादिया जावेद साहिबा ने जो एग्जांपल दी वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्टूडेंट था कि 3 दिन के बाद इलेक्शन था, पंजाब कार्ड खेला गया उस दिन, MNA जो थे वो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा जीते, 3 दिन के बाद MPA का बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट आ गया। लिहाजा जो माजी से लेसन्स हैं वो सबको उनका इदराक होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए फ़र्ज़ किया इसी चीज़ को ही आगे बढ़ाया जाए कि इसी तरह होंगे। अब तो अनाउंस्ड है, होंगे इसी तरह से। मुज़फ़्फ़राबाद का नहीं है कोई प्रॉब्लम, मसलन मुज़फ़्फ़राबाद में या नीलम वैली में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मीरपुर में तो जलसा भी हो गया, नीचे भिम्बर में भी, क्योंकि भिम्बर वाले जो लड़के थे रावलाकोट से वो बहुत पहले वापस चले गए थे। लेकिन जो प्रॉब्लम है रावलाकोट वाला, मसलन 10 आप 10 कह रहे हैं, अच्छा है कि अभी उन्होंने वो आपस में थोड़ा बहुत एग्रीमेंट किया हुआ है, खुदा करे ये प्रोलॉन्ग करे और हालात ज़्यादा फोकस होना चाहिए
کہ حالات بہتر ہوں وہاں پر، زیادہ فوکس گورنمنٹ کرے، ریاست کرے، وہ ایکشن کمیٹی، کالعدم ایکشن کمیٹی والے کریں. اور بلاول جو اپنی تقریروں میں بار بار بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات سب نے ٹھیک کرنے ہیں، وہ سرکار ہو اسلام آباد کی، وہ سرکار ہو مظفر آباد کی، اور جو کمیٹی والے ہیں. وہ جب تک کچھ نہیں ہوتا پھر راولہ کوٹ میں آپ کیسے الیکشن کرائیں گے، پھر آپ باغ میں کیسے الیکشن کرائیں گے. اور جو حویلی ضلع نیا بنا ہے، پرانا اس کا نام تھا فاورڈ کوٹا، وہ بالکل درمیان میں پہاڑ ہے، پیچھے پونچھ سٹی ہے، اور ادھر وہ حویلی جس کو اب کہا جاتا ہے ڈسٹرکٹ ہے فاورڈ کوٹا. اس لیے حالات بہتر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی، تو آپ نے تو خیر ویسے ہی بائیکاٹ ہی کر رکھا ہے، تو آپ سے آزاد کشمیر سے متعلق سوال کیا جائے یا نہ کیا جائے. بالکل کیا جائے. لیکن یہ بتائیے پنجوتا صاحب کہ آپ کو تھوڑا فیل نہیں ہوتا کہ جو اب حالات خراب ہیں، چلیں وہ ایک ڈویژن میں زیادہ ہیں، باقیوں میں اتنا پرابلم نہیں ہے، الیکشن وہاں کمفرٹیبلی کیمپین بھی ہو رہی ہے، یہ جلسے آپ بھی کر رہے ہوتے، آپ کے پاس یہ کیمپین کرنے کا موقع تھا، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، اپنا پیغام پہنچاتے، آپ انہیں یونائٹ کرتے، آپ کی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ہلچل ہوتی، وہ سارا موقع آپ نے گنوا نہیں دیا؟ اسد بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے میں اپنے لیڈر کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے لیڈر کو ناحق پابند سلاسل کیے ہوئے ہے، 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، ان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے، اور ابھی ان کی آئسولیشن جو ہے، جو مینٹلی ٹارچر ہے، وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکلاء کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہمارے کیسز لگ رہے ہیں، نہ ہائی کورٹ کے اندر، نہ سپریم کورٹ کے اندر. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ بالکل کام نہیں کر پا رہی. تو سب سے پہلا نقطہ تو خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو اسیران ہے. اچھا، ویسے ان موضوعات پر میں نے آگے جا کے آنا تھا. جی بالکل آپ نے آنا تھا، میں آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 کیس جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے آپ لوگوں کی عدم پیروی کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے، تو میں نے اس پر آنا تھا. تو پرائیویٹ کمپلینٹ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، جس میں قتل عام کیا گیا، جو نہیں مانتے، گواہ نہیں پیش نہیں ہوئے، جس میں شفیع جان صاحب نہیں گئے، جس میں بیرسٹر غور صاحب کا بیان ریکارڈ. دیکھیں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہوا تھا تاکہ اس کو تھوڑا سا لٹکائیں، جب حالات کوئی بہتر ہو، جوڈیشری کوئی کھڑی ہو جائے تو اس وقت ہم اس کیس کا فیصلہ کرائیں تاکہ جو ہے وہ کوئی انصاف ہوتا نظر آئے. تو ایسے حالات کے اندر کوئی بھی فیصلہ وہاں پر لینا وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے باقی کیسز کے اندر ہو رہا ہے. دوسری چیز آزاد کشمیر کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر کیسے لوگ یہ مطمئن ہو کے کیمپین کر رہے ہیں، کیسے یہ گفتگو کر رہے ہیں. یعنی میں اگر اپنی ذاتی رائے دیکھوں کہ ایک میچ ہوتا ہے، اس میچ کے اندر اگر دوسری ٹیم کو موقع ہی نہیں دینا تو میرا دل ضمیر اتنا تو ہوگا نا کہ یار میں یک طرفہ کھیل کے، تو یہ کون سا میچ ہے؟ یعنی ایک جماعت کو آپ نے دیوار سے لگا دیا، اس کا نشان لے لیا. مطلب ہمیں تو آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر کسی جگہ کے اوپر آپ بتائیں کہ ایک جلسہ کرنے کی اجازت ہے. کشمیر تو حالات ویسے ہی وہاں پر وہ صورتحال ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، عوام تکلیف کے اندر ہے. بھائی یہ کشمیری عوام کی آواز ہے جو وہاں پر یکجہتی کمیٹی کو آپ نے کہا کہ دہشت گرد ہیں، اور پھر اسی یکجہتی کمیٹی کے بارے میں بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے. پھر دہشت گردوں سے آپ کیوں بات کریں؟ یہی بات آپ وہاں کھڑے ہو کے جلسوں میں کرتے ہیں. ہم جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کریں. جب ہمیں ہمارے لوگ گئے وہاں پر لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا، اور جب آپ کشمیر کے لوگوں کو حق نہیں دیں گے، سب سے بڑی پارٹی وہاں پر جھنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی جی کہ ہم کمپین کریں گے، جبکہ کشمیری عوام پس رہی ہے. تو ہم نے کشمیر کی عوام کے جانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہم کشمیر کے یا کسی الیکشن کے اندر بھی ہم کیسے آگے بڑھیں. جی پی کے اندر جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن تھا، ہمیں کمپین کی ہمیں جانے نہیں دیا گیا. باقی جا کر تقریریں کریں. ابھی الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہا؟ جب یہ کمپینیں کر کے یہ کم از کم روزانہ خبر بنتی تھی نا کہ جی سلمان راج صاحب گئے، ساتھ میں نہیں پنجوتا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روک دیا گیا کیمپین، لیکن پھر بھی آپ چلے گراؤنڈ پر خبریں بن رہی ہیں نا کہ ہم خبریں بناتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کشمیری عوام آپ نے اچیو کیا کیا؟ چلیے بائیک آؤٹ کر کے کیا اچیو کیا؟ دیکھیں بائیک آؤٹ کر کے ہم نے عوام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق یا ان کی بات نہیں سنی جاتی، جب تک ان کی بات نہیں سنی جاتی وہاں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہاں پر تشدد ختم نہیں ہوتا، فری اینڈ فیئر والا ماحول نہیں دیا جاتا، ہم کیسے چلے جاتے؟ آپ کے خیال میں بوائک آؤٹ کے جواب میں لوگ نہیں نکلیں گے ووٹ کرنے؟ آپ نے چونکہ بوائک آؤٹ کا اعلان کیا، لوگ نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب انہوں نے یہ الیکشن پنجاب کے اندر ہوا اور خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، کیا ٹرن آؤٹ ہوا؟ صرف ہری پور کی حد تک ٹرن آؤٹ کو نظر آیا، پورے پنجاب میں 5% سے زیادہ نہیں ہے. پھر ان کو جو ہے وہ ووٹ ڈال کے اور ٹرن آؤٹ بڑھانا پڑا. کیا ایم این اے ایم پی اے نہیں بنے؟ دیکھیں دنیا کو پتہ چلا کہ لوگ نکلے نہیں ہیں، پولنگ اسٹیشنز خالی پڑے ہوئے تھے، پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے آرام سے کہ کوئی بندے نہیں آیا. پراتے صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کا بوائک آؤٹ کرنا صحیح فیصلہ آپ کے خیال ان حالات میں، کیونکہ انہوں نے اپنا مقدمے کے حق میں دلائل پیش کیے ہیں؟ پنجوتا صاحب نے اتنے دلائل دیے ہیں آپ کو، آپ مطمئن نہیں ہوئے. دیکھیے جو سیاسی جماعت ہے نا
ان کی اپنی ریزنز ہیں. سیاسی جماعت کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, ایک بھی ووٹ نہ ملے, لیکن نشان بھی تو نہیں ملنا ہی چاہیے تھا نا, ویسے نشان نہ ملنا بھی تو سنیں میں کہہ رہا ہوں نا ان کی اپنی ریزنز ہیں, میں تو اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں نا, ان کی ریزنز ہیں, میں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں تو یہ بات ہی نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں ان کی اپنی ریزنز ہیں. بٹ سٹل پاکستان میں ابھی 80s کی بات ہو رہی تھی, 85 کا الیکشن ہوا پاکستان میں, سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا, سیاسی جماعتیں آج تک پچھتا رہی ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا, اور وہ کچھ سیاسی جماعتیں تو ختم ہو گئی نا, ایک نئی پولیٹیکل بریڈ آ گئی, نئی قیادت آ گئی, نئے لوگ آ گئے سامنے, وہ پرانے سارے فارغ ہوئے جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. سیاسی جماعتیں اپنے فیصلوں سے سبق حاصل کرتی ہیں. مثلا پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ گئے ہیں, تو آپ عوام کے ساتھ ادھر تو نہیں گئے نا, وہ تو ساری باتیں پھر ٹی ویز پہ رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ باغ میں جلسہ ہوتا, گلگت میں ہوئے تھے نا جلسے, جی بی میں جلسے ہوئے تھے, نشان جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھا, بٹ جو گور خان صاحب گئے تھے ادھر, گور خان صاحب کی تقاریر ہوئی تھیں, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے, یہی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی. میں پہاڑ پہ ایک آدمی بیٹھا ہے, بجلی نہیں ہے ادھر, وہاں پہاڑ پہ ایک گاؤں ہے, ٹی وی نہیں چل رہا, گو کے موبائل ہیں ہر جگہ پہ, بٹ جہاں آپ کی پریزنس چاہیے سیاسی جماعت کی, سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہوتا ہے, سیاسی لیڈر کا کیا مطلب ہو کہ آپ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جائیں, آپ لوگوں کے گھر تک جائیں, آپ اس گاؤں گلی محلے تک جائیں, شہر تک جائیں. وہ میری نظر میں موقع گنوا دیا, ایک جھنڈا لہرانے کا موقع مل رہا تھا, میری نظر میں وہ موقع گنوا دیا گیا ہے. ان کی اپنی ریزنز ہیں, ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے فیصلے کو. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں پروگرام میں, کیونکہ آج بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کا جواب بہرحال حکومت نے دینے ہیں, اور رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا, اور میں امید کر رہا ہوں کہ ابھی بھی میں چیک کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ $10 ارب امریکہ سے آپ مانگ رہے ہیں, حکومت نے جواب دینا ہے. بلاول صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں اس کا حکومت نے جواب دینا ہے. پیٹرول کی ہڑتال آج ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی, حکومت نے جواب دینا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. رانا صاحب بہت شکریہ, ہم آپ کے منتظر تھے پروگرام کے پہلے, اس سے میں آپ کی کافی کمی محسوس کی گئی, لیکن 3-4 امپورٹنٹ چیزیں وہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر ساتھیہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, پھر ان کی طرف میں وہاں جاتا ہوں. پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ بلاول صاحب نے آج, شاید اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا, انہوں نے جو حملے کیے ہیں, جوابی حملے نواز شریف صاحب پر, بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں آپ کے اتحادی رانا صاحب. کل وزیر اعظم بننے کی بات کیوں کی نواز شریف صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے اتحادی ہیں, لیکن ہم بالکل گریبان نہیں پکڑتے. الیکشن کے بعد, ابھی الیکشن ختم ہوئے, 2024 میں الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد تو ہر بجٹ پہ یہ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں, اور ان کی فہرست ہوتی ہے کہ یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ کر دیں. اور نہیں, وہ عوام کا گریبان پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے گریبان کی بات نہیں کر رہے. عوام کا آپ جو پیٹرول کے مد میں پکڑ لیتے ہیں گریبان, اور جو آپ آٹے کی مد میں پکڑ لیتے ہیں, معاشی چیزیں جو معاشی علاتے ہیں وہ علیحدہ. لیکن میاں نواز شریف نے تو محبت کی بات کی تھی نا, انہوں نے تو ایک اظہار محبت کیا کشمیری عوام کے ساتھ کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کا وزیر اعظم بن جاؤں, ادھر کا بن جاؤں. تو وہ تو اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ, اور ایک اظہار کہہ لیں پیار تھا, محبت تھا عوام کے لیے, اور عوام نے تالیاں بجائیں. تو یہ اس تکلیف کا جو ہے وہ یہ جواب یہ دے رہے ہیں. بہرحال الیکشن کے اندر یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اتنا ہی ہم ان کا اگر گریبان پکڑتے ہیں تو ساتھ بھی ہمارے بیٹھے رہتے ہیں, کیونکہ اقتدار بھی ان کو ہمارے تھرو ہی ملا ہوا ہے, جو مختلف آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس طرح کی تنقید بھی کرتے ہیں. تو یہ بلاول جو ہے نوجوان ہے, اور الیکشن میں یہ جب جوش خطابت میں یہ ساری گفتگو کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف آپ جو ہے وہ ہمیں آپ لتاڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمارے ساتھ چل بھی رہے ہیں, آپ بجٹ کا بھی حصہ بنتے ہیں, آپ ساری چیزوں کا حصہ بنتے ہیں. تو الیکشن کے اندر یہ چیزیں گرما گرمی ہوتی ہیں. بہرحال ہم ان کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے, اور عوام بھی شاید اتنی سیریسلی نہیں لے گی, خاص طور پہ کشمیری عوام. اچھا بالکل صحیح ہے. ساتھیہ جاوید صاحب, جی بی کے الیکشن میں بھی بلاول صاحب کا لب و لہجہ یہی تھا, لیکن جیسے ہی الیکشن مکمل ہوئے, نتائج کا اعلان ہوا, تو اگلے دن زرداری صاحب, بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب اکٹھے بیٹھے تھے اور حکومت بنانے کے فارمولے پر بات ہو رہی تھی. تو یہ گرمی خون جو ہے یہ صرف الیکشن کے انعقاد تک ہے.
बात यह है कि इन्होंने अभी ये कहा कि जितने आईनी ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इनकी मदद से है। तो इस मुल्क का वजीर आजम भी जो है ना वो हमारे वोटों की वजह से है। अगर हम विड्रॉ कर जाए ना तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि आप नहीं करेंगे। वजीर आजम वो मैं बात ही नहीं कर रही। इन्होंने ये बात की तो मैंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा। देखिए, अगर गिलगित में भी बहुत सारी बातें की गई थी, गिलगित को भी लाहौर के तर्ज पे बनाने की बातें की थी। गिलगित के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया, वोट नहीं मिले वहाँ, सीटें नहीं मिली वहाँ। और कश्मीर में भी जो है वो इनको अवाम रिजेक्ट करेगी। अच्छा, और इन्होंने ये कहा, काबिल एहतराम है, इस मुल्क के 3 दफ़ा वजीर आज़म बने हैं। वो इंतखाबी जलसे में गए थे और मुझे नहीं पता था कि वो मजाक कर रहे थे, क्योंकि अब इन्होंने खुद कहा ऑन अ लाइटर मोड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये बात की। तो मतलब वो अज़राए मजाक ये बात कर रहे थे और हमने शायद उस बात को सीरियस, लेकिन एक इतने नहीं आपने यानी जी उन्होंने यही कहा ना कि ये तो बिल्कुल सही है कि अगर वो अज़राए मजाक कह रहे थे जी, अगर वो मजाक कह रहे थे इसका मतलब वो सीरियस नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, क्योंकि देखिए पहले गिलगित जब वो गए थे ना तो उनका सवाल था मुझे क्यों निकाला, क्योंकि आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस तकलीफ से नहीं निकल सके जो पास्ट में उनके साथ हुआ। क्योंकि गिलगित में अगर आपको याद हो उनकी तकरीर, एक ही तकरीर थी और उन्होंने कहा था, वहां के लोगों से सवाल किया था कि मुझे क्यों निकाला। अब जो है वो कश्मीर गए हैं और उन्होंने ऑन अ लाइटर मोड कश्मीर के अवाम को कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा। तो देखें, बात यह है कि कश्मीर के अवाम ने अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं डिसाइड करना कि कौन वहाँ वो बनेगा। तो आई थिंक कि मियाँ साहब फिर कल ऑन अ लाइटर मोड कश्मीर का मौसम एंजॉय करने गए थे, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने गए थे। सही। ये अच्छा, वैसे जोधा साहब की तरफ आ रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात ये बता दें राना एहसान साहब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का फैसला किसने किया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? नवाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ का फैसला कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे। ये क्या बात हुई? नहीं तो उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो एक मोहब्बत का इजहार किया था। नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब को क्यों लाया कि शहबाज शरीफ से मैं कहूंगा कि वो मुझे वज़ीर आज़म बनाने का फैसला करें? क्योंकि वो फैसला तो शहबाज शरीफ ने नहीं करना। नहीं तो वो आप उसको सीरियसली इतना क्यों ले रहे हैं? आपस में भाई जो है वो अगर जो है एक दूसरे का फैसला कर सकते हैं तो कर रहे हैं, तो इसमें कोई आई थिंक अवाम ने, कश्मीरियों ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया जितना आपने ले लिया। अच्छा, और आप चाहते भी नहीं है कि कश्मीरी इस बात को सीरियस लें? नहीं, वो हमें सीरियस, वो नून को सीरियसली लेंगे और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत का जो जवाब है वो इंशाल्लाह PMLN को जिता के देगा। अच्छा, चले एक चीज़ जो है वो और एतराज़ पे जोधा साहब कर रहे हैं, ज़रा कानूनी तौर पर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और सियासी तौर पर भी। नैयर बुखारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोई तरक्याती मंसूबे, कोई लैपटॉप नहीं बांटे जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रहे। सर, वाकई क्या इसमें आपके ख्याल में कवायद ज़वाबित की खिलाफवर्जी हो रही है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अगर मेंबर ये बात करता होता, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला करता होता, तो अब तक इलेक्शन कमीशन तलब कर चुका होता। उसने खाली ये कहा था ना सुहेल अफरीदी ने कि कोई सबडाज ना करे, अदरवाइज हम देख लेंगे। तो कहा गया कि आपने जो है असरअंदाज हुए, इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया। हालांकि वो ये नहीं कह रहा कि आप धांधली करें, वो कह रहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए, इस बात पे भी नोटिस आ गया। तो यहाँ पर ऐलानात हो रहे हैं और कह रहे हैं जी कि बड़ा जबरदस्त काम है जी। तो ये एक दौरा में आ रहा है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रैक इस वक्त चल रहा है ना, वो गलत चल रहा है। 3 चीजें सबसे मेन जरूरी होती हैं। नंबर 1, आपका रोजगार, यानी मुल्क में रोजगार होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए। इनका फोकस नहीं है। जब कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत नहीं होगी, अवाम की राय से जो बनाई गई हुकूमत नहीं होगी, तो फिर यही सूरत हाल होगी कि वो अपनी जेबें बनाएंगे। अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर बताया कि किस तरह अमेरिका से अब दोबारा एक मुस्तहकम रहने के लिए जो है कर्जा लेने की कोशिश की जा रही है। बेशक अगर है तरदीद है तो कर दें, लेकिन सूरत हाल ही है कि अगर आप देखें इन 4 सालों के अंदर आपको महंगाई के अंदर इजाफा नजर आएगा। आप इनके अपने फिगर्स हैं, बेरोजगारी के अंदर इजाफा नजर आएगा, गुर्बत के अंदर जो है इजाफा नजर आएगा,
جی ڈی پی گروتھ کے اندر جو 6 پوائنٹ پلس تھی اس پہ ایک دفعہ بھی ان 4 سالوں کے اندر نہیں گئی. اس کے علاوہ اور فکر اٹھا کے دیکھ لیں کسان کا حال جو کیا آپ نے, 3,000 کی گندم منسلی آج 5,000 کی بھی نہیں مل رہی. یعنی کوئی ایسا کاروبار ہے کہ 3 ارب روپے کی ایک بندہ گندم لے کر رکھ لے اور 2 ارب روپے خالی اس کو 3 مہینوں کے اندر, یہ کون کما رہا ہے؟ ابھی بھی کراچی سے لوگ کچھ بیانات دے رہے تھے کہ یہ تمام تر پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے, وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے اس کو سیو کیا گیا ہے, یہاں پر اس کو جو ہے چھپایا گیا ہے, اور وہ جو مال ہے چھپایا گیا ہے وہ بتائیں نا کدھر چھپایا ہوا ہے. آپ نے عوام کی جیبوں سے صرف پیسے نکالنے, اب عام آدمی لینے جائے گا آٹا, اس کو 5,000 کا کوئی 6,000 کا تھیلا دے گا, تو اس کا کون فکر کرے گا؟ اب رانا صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کی درخواست کی ہے رائٹرز کے مطابق, اور آج پاکستانی اخبارات میں لگی ہے کہ پاکستان نے 10 ارب ڈالر امریکہ سے مانگے ہیں. دیکھیں اوبویسلی اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو کنفرم تو منسٹری آف فائنانس کر سکتی ہے, لیکن پاکستان کو بالکل امریکہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہم نے ڈپلومیٹکلی رول ادا کیا ہے, تو پاکستان کو اپنی فائنینشیل سچویشن بہتر کرنے کے لیے امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. یہ میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا, خبر تصدیق فائنانس منسٹری کر سکتی ہے, لیکن اگر ایسی کوئی چیز کی ہے تو یہ پاکستان کے مفاد کے لیے. لیکن یہ ہوگا لو نہیں اگر ہوگا. دیکھیں اوبویسلی جو ہے ایک آپ کو ایک ملک کے ساتھ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت کو جو ہے وہ کرنے کے لیے اگر آپ کہیں کہ یہ فنڈ ہو جو کہ اس تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرے, تو یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے لیے سپورٹ فنڈ ہے, تجارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اوبویسلی اگر آپ کے پاس ریزروز ہوں گے ایک ملک کے ساتھ, اگر آپ کی تجارت ہے, جس طرح اگر آپ چین کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یوان کے اندر جو ہے سپورٹ فنڈ دے دیں تاکہ ہماری جو, تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے نا. اسی امریکہ کے ساتھ پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ایران کے معاملے میں آپ کے ساتھ معاملات کو آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارا سپورٹ یہ تو دیکھیں اوبویسلی آپ لوگ ہی سوال پوچھتے ہیں نا کہ سانو کی فائدہ ہوا. اب اگر فائدے کی بات کریں تو آپ کہہ رہے تو فائدے کی گل کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ دیکھیں میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ واپس بھی تو میں نہیں کرنا نا, ایک عام آدمی نہیں کرنا ہے. نہیں تو یہ نہیں, یہ حکومت جو آج حکومت ہے یہ تو چلی جائے گی گھر. نہیں تو یہ واپس اسی نے کرنا 10 ارب ڈالر جو بیچارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ صرف اس نہیں کرنا واپس, اور پرائس صاحب کہتے ہیں واپس ہی نہیں کرنا. نہیں, ایک بیسک پریمائز یہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. چائنا سے ہم ہر سال یہی سپورٹ فنڈ مانگتے ہیں, وہ ہمارے بینکس میں پارک کرتے ہیں, ہم اس کو خرچ نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا, $500 ملین جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتا. ابھی جو ہم نے یو اے ای کا واپس کیا کتنے سال بعد سر, اور وہی پارک کیا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں پارک کیا ہوا ہے نا, ہم اس کو خرچ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو فیکچول جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں. یعنی یو اے ای کو دے کے تو سعودی عرب نے $3 بلین پارک کر دیا. یہ خرچ نہیں ہوتا کہ ہم نے خرچ کر دیا اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کدھر گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا, یہ پہلے بھی پریکٹس ہے. میں چائنا کا ہر سال ہوتا ہے یہ, کیونکہ جو فوریکس ہے اس پہ پریشر نہیں آتا, روپی ریٹ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے, اسٹیبل رہتا ہے, اور یہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے کوئی نیگیٹو کنوٹیشن لی جائے. یہ ارینجمنٹس ہوتے ہیں جس کی میں بار بار چائنا کی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے فرض کیا $10 بلین جو ہے $21 بلین کا ہے, 10 بلین آ جائے تو 31 چلا جائے گا. 31 will be a huge success for Pakistan. میرا سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ خزانے میں کیا, میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ ہے. الٹیمیٹلی دا گورنمنٹ از فار دا پیپل, نہ ہو پریکٹیکلی بٹ تھیریٹیکلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل. کم از کم جتنا انیشیٹو لیا جا رہا ہے اس کا پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان کو مارکیٹ ایکسیس ملتی ہے انہینسڈ, ایران کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بڑھتی ہے, پاکستان کے گڈ ول کی وجہ سے پاکستان کو گیس مل جاتی ہے, پاکستان کو پیٹرول مل جاتا ہے, پاکستان کو ٹرانزٹ مل جاتا ہے تھرو سینٹرل ایشیا. میں ہونے والے فوائد تو ظاہر ہے اس کا تو فائدہ ہے, یہ والا بھی فائدہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ خرچ نہیں کیا جاتا کہ آپ اور میں پھر کہاں جائیں گے. یہ جو پارکنگ ہوتی ہے, پارکنگ آف منی ہے, لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے. لیکن وہ ہم دیکھیں نا جب پاک کرواتے ہیں تو پھر ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ کم کیسے ہو جاتے ہیں. $16 ارب سے $3 ارب رہ گئے تھے نا ایک وقت ہمیں, ابھی چند سال کیسے ہوتے ہیں آپ کو تو وہ میں بتا دیتا ہوں. جب آپ 6% کی گروتھ کرتے ہیں نا, جس کا یہ دعویٰ کر رہے تھے بڑے پنچوتا صاحب خوشی سے, اور پھر آپ $18 ارب کا خسارہ کر دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے ریزروز گر جاتے ہیں.
تو یہ شکریہ ٹو خان صاحب لاسٹ ٹائم. جی مہربانی. جو صاحب شکریہ ٹو خان صاحب. دیکھیے آپ کی وجہ سے فورن ریزروز جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے کیونکہ آپ نے 6% کی گروتھ دی تھی. ہاں جی بالکل. 18 ارب کا خسارہ دیا تھا ڈالر سے مہنگا ہے. عالمی منڈی کے اندر ریٹ بڑے نہ بڑے اس وجہ سے مہنگا ہے. بنگلہ دیش انڈیا کے اندر اس طرح سے نہ بڑھے, لیکن آپ نے 200% بڑھا دینا, تو یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جو ملبہ ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیں. اس سے پہلے کون سی دودھ کی نہریں بہتی تھی؟ کون سا یہاں پر امریکہ بن گیا تھا پاکستان 2017 کے اندر؟ ٹھیک ہے, تو لے کر آئے نا سارے فگرز لے کر آئے. یعنی غربت میں, مہنگائی میں ہر سطح پر ہر دور کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے, لیکن عمران خان نے سٹیبل کیا. کرونا کے باوجود, جنگ کے حالات کے باوجود عمران خان نے ملک کو سٹیبل کیا. آپ نے کیا کیا؟ جب آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے تو آپ ملک کو مزید پیچھے لے کر جائیں گے. کسی ایک شعبے کے اندر مجھے بہتری بتا دیں کہ فلانا شعبہ جو ہے صنعت کار آپ 150 فیکٹریاں بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ ہماری وجہ سے بند ہوئی ہیں, آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ تاجروں کے ساتھ جا کر میٹنگ کی جائے تاکہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہے اور ان کا ٹرسٹ بحال ہو جائے. بھائی سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے ٹرسٹ بحال کریں کہ پاکستان میں قانون ہو. یہاں منال والا معاملہ آیا, ایک عدالت نے کہا جی کہ گرا دیا, اب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کس نے کیا؟ یہ اس پہ ریفارمز ہونی چاہیے کہ آپ ملک میں رول آف لا لے کر آئیں. سب سے پہلے آپ اپنی سیٹ اگر آپ کی جیلی مینڈیٹ کے ذریعے یا آپ کے بڑے بھائی کی, تو آپ کہیں کہ وہاں واقعی ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں اور اس کو جھوٹے مقدمات میں ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کو رہا کرنا چاہیے. تمام قیدیوں کی سیاسی استحکام ملک کے اندر ہے. دہشت گردی کی آپ ایسا چوک کی مار کہتے تھے, آج بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں ایسا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کیا حال ہے, باقی جو اسلام آباد تک تو دہشت گردی پہنچ گئی ہے. اس کا جواب تو رانا صاحب دیتے ہیں, لیکن ساتھ جاوید صاحب آج کل ملک میں ایک اور بہت بحث چل رہی ہے اور خدشہ ہے کہ آج رات سے جو پیٹرول کی سیل ہے وہ پمپ مالکان کہتے ہیں کہ آپ بند کر دیں گے, اور پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں. اب اس میں مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیوں ہو رہا ہے, اور دوسرا وہ اپنا منافع جو ہے وہ قیمتوں کی شرح کے حساب سے وصول کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منافع کو فکس نہ کیا جائے جو کہ 8.5 روپے اس وقت فی لیٹر کے حساب سے ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ظاہر ہے ایک ملک میں فوری طور پر بے چینی ہو جاتی ہے اگر پیٹرول کی سیل بند ہو جائے. تو پیپلز پارٹی اس معاملے پر کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کے تعین کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں, جن یورپی ممالک میں روز کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی اگر قیمتوں کا تعین ہوتا ہے نا, تو وہاں ایک میکینزم ہے. ان حکومتوں نے ایک ہوم ورک کیا ہوا تھا اور پھر انہوں نے اس کو رائج کیا. معذرت کے ساتھ اب پھر آن اے لائٹر نوٹ رانا صاحب کہیں گے ہم پیٹرول کی قیمت کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں, جیسے کل میاں صاحب نے مذاق کیا. تو وہ جو ہے نا, گورنمنٹ نے کوئی میکینزم نہیں بنایا, گورنمنٹ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا اور اس نظام کو رائج کر دیا جو بہت سارے ملکوں میں یورپ کے چھوٹے بڑے میں رائج ہے. لیکن وہاں ایک میکینزم ہے, وہاں ایک طریقہ کار ہے, لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہاں آپ نے پیٹرول مافیا دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا پیٹرول مافیا نے دھمکی دی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمت کم کی گئی تو ہم ہڑتال کر دیں گے, اور پھر حکومت نے اس دن, پرائم منسٹر نے اس رات پیٹرول کی قیمت نہیں کم کی تھی. تو ہم جو گورنمنٹ ہے اس کو پہلے اس میکینزم کا ہوم ورک پورا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ جو ڈیلی روٹیشن والی پرائسنگ ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. نہ عوام تیار ہے, نہ ڈیلرز تیار ہیں, نہ میرا خیال سے کہ گورنمنٹ کے لوگ تیار ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو سپورٹ کر سکتی, کیونکہ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو گروور ہے وہ کس ریٹ پر رات کو اس نے پیٹرول لیا ہوگا اور وہ کل کس ریٹ پر گندم یا کاٹن یا کوئی بھی سبزی پھل وہ بیچے گا, کیونکہ قیمت اگر صبح بڑھنی ہے تو, اور سٹوریج کا آئے گا جو سب سے بڑا ہمارے یہاں ہولڈنگز ہوتی ہیں. بدقسمتی ہے ہمارے. میں کل کے لیے سبزی کا ایک ٹرک منگواتا ہوں جی, میں کل کے لیے سبزی کا ایک ٹرک منگواتا ہوں, آج آپ کو قیمت کچھ اور ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں آج میں کس ریٹ پہ فکس کروں گا, یہ بھی مسئلہ ہے. اور یہی سب سے زیادہ اس پر پرابلم
जी, तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था, फिर इस मैकेनिज्म को राइज करने में दुनिया में ये राइज है, कुछ मुल्कों में इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन वहाँ मैकेनिज्म है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अब अचानक बिल्कुल ठीक है, चलिए इन बातों का जवाब तो राना एहसान अफजल साहब दे सकते हैं। सादिया जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, राना साहब से इस पर राय लेंगे और फिर गंदम की बात भी करेंगे, और फिर जो ऑस्टेरिटी की बात हो रही है कि जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, दोबारा से ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हम रोज़ाना मराद की बात भी सुनते हैं। और अब ताज़ा खबर यह है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई है, और वो कितना है, 1.8 अरब रुपए। क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों की, ये सब करने की? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। राना एहसान साहब, ये पेट्रोल का क्या मामला है, ज़रा समझाएं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर एहतजाज भी हो रहा है, और क्या वाकई आप डील नहीं कर पाए पेट्रोल पंप्स के साथ और आज रात को पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल पंप्स की बात है, एक तो मैं सियासी बात करूँगा कि आप ये देख लें कि पेट्रोल पंप्स अपने मार्जिन्स की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है डेली प्राइस रिविजन की, उनका जो 8.25 रुपए की कीमत है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं, तो वो कह रहे हैं आप हमें परसेंटेज के अंदर कर दें और इसको फिक्स ना करें। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि इनके साथ बातचीत करके मार्जिन के ऊपर कोई हमें बैठने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमने डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें कर दी हैं, ये तो एक ऐसी रिफॉर्म है जो अरसा दराज से जितने हातम ताई माशी बैठे हुए थे वो कह रहे थे ये हमें करनी चाहिए, और हमने फाइनली कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की कि उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया है। ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे अभी सादिया भी कह रही थी कि आप कैसे डील करेंगे, कल की कीमतें क्या होंगी और परसों की कीमतें क्या होंगी, कैसे ट्रांसपोर्टर्स को उसका किराए का तयन करेंगे। देखिए, ये तो जो है दुनिया में ये मैकेनिज्म है, और ये यहाँ हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, फार्मूला है प्राइस डिटर्मिन करने का, सारे मार्जिन्स पहले से जो है वो फार्मूले के अंदर हैं आपका। तो ये हर रोज़ रिवाइज होगी और ये एडजस्ट हो जाएगी मार्केट उसके मुताबिक। आज आपको लग रहा है कि जी ये कीमतें बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि आलमी मंडी के अंदर क्राइसिस है, लेकिन यही बेनिफिट लोगों को ट्रांसफर होगा जब कीमतें नीचे आएंगी। और यहाँ आप देखें वर्किंग कैपिटल भी लोगों को बढ़ाना पड़ेगा जो ये कारोबार कर रहे हैं, इसमें कंपटीशन भी आएगा पेट्रोल पंप्स के अंदर और बेहतरी आएगी। एंड में अवाम जो कस्टमर है उसको फायदा होगा। सर अब देखिए 10 जुलाई से अब तक पेट्रोल में 23 रुपये का इजाफा हो गया, कुछ लोगों का ख्याल है, और इसी तरह से 57 रुपये का डीजल में इजाफा हुआ है 10 जुलाई से अब तक। तो ये 12-14 दिन में ये हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि एक हफ्ते में जब आप इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाते थे तो लोगों को महसूस होते थे, अब आप 3-3, 4-4 रुपये करके बढ़ाते हैं, तो ये भी एक वजह है कि हुकूमत अपने लिए सहूलत निकाल ली है, वो 3-4 रुपये जूद हजम हो जाते हैं। नहीं, देखिए जो चैलेंज था ना, ये क्यों किया गया, ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का चैलेंज था। अगर हम इसको ना करते तो जो ऑयल मार्केटिंग OMCs हैं और जो दीगर रिफाइनरीज़ हैं उनके लिए अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, स्टॉक्स को मेंटेन करना इस क्राइसिस सिचुएशन में बड़ा नामुमकिन हो रहा था। अब आपकी सप्लाई चेन जो है ये तो जो रिटेलर्स शट डाउन कर रहे हैं अलहदा चीज़ है, लेकिन पीछे से रिफाइनरी और जो बैक एंड पे जो सप्लाई चेन है वो इस झुंझल से निकल आई। आपको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी, प्राइसिंग का वही पेट्रोल को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि मिल रहा हो लोगों को? देखिए ये तो अपने मार्जिन की वजह से बहस कर रहे हैं ना, हमारी इनसे क्या गुजारिश। हम कह रहे हैं यार हम आपके मार्जिन पे बैठ जाएंगे, आलमी मंडी के अंदर अब इस वक्त आग लगी हुई है, अवाम यहाँ जो है वो बुरे हाल के अंदर है, हमें ये प्राइसेस इंक्रीज, ये 8.5 रुपये आज मार्जिन है। वैसे ये इस जंग से पहले कितना होता था? मेरे ख्याल से इतना ही मार्जिन था। ये लास्ट डिवीजन मुझे नहीं पता, ये पहले इसको ज़रा थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये मार्जिन तो फिक्स्ड है ना इनका। हाँ। ये तो जब भी किया इसको वो फिक्स कर दिया। तो कह रहे हैं कि कीमतों की एज अ परसेंटेज पे कर दें आप इसको, परसेंटेज के हिसाब से। हम इनको ये कह रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये हम कर देंगे। आप सही कह रहे हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके मार्जिन का जो है वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन आप इसके अंदर हमें वक्त का दरकार हमें तब कर लें जो कुर्बानी है तो सबको देनी चाहिए ना। यहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए की नई मरात लेकर आ रहे हैं, क्यों? देखें ये पे स्केल के हवाले से चीज़ें रिवाइज़ उनकी की जा रही हैं, जहाँ इसकी भी डिटेल जो है मैं आपको अगले प्रोग्राम में ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन ये पे स्केल रिविज़न हो रहा है उनका और उसके तहत ये मरात हैं 1.8 अरब रुपए की। नहीं, ये अलाउंसेस और अलाउंस होते हैं, अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ जी, ये अलाउंसेस ही हैं और वो उनके पे में ही ऐड होती हैं।
تو اس کے حوالے سے چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کی پے اسکیل اور یہ سارے بیوروکریسی کا وہ کیا جا رہا ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اضافہ کیا ہے, تو اسی حوالے سے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. جی جی کیوں ہنس رہے ہیں آپ کیوں ہنسا رہے ہیں؟ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اضافہ ہو گیا, ہم تو پرائیویٹ سیکٹر کہاں اضافہ ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر تو اس لیے تو میں ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب سے یہ ایران والی جنگ ہوئی نا شروع, تو آئل سیکٹر میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رہی. پہلے دن جو 20-25 دن کا سٹاک پڑا تھا, او ایم سی نے بلینز آف روپیز کمائے. مجھے یاد ہے آپ ہی کے شو میں رانا صاحب اس دن ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ سٹیبل ہوتا ہے اور اس کا بعد میں ایفیکٹ آتا ہے. جب کم ہوا تو او ایم سی والے چیخنے لگ گئے کہ جی اگر وہ پہلا وہ فارمولا تھا تو جب کم ہوا تو او ایم سی والے کیوں چیخنے لگ گئے. اس لیے آپ حکومت سے کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کریں کہ جب وہ پرانا پیٹرول ختم ہو جائے پھر نہ کریں. ایسے ہی یہ راز کو یاد ہوگا کہ میری ان سے فون پر تفصیلی کمائے گئے نا, آخر کیا وجہ ہے کہ او ایم سیز نے بلینز کمائے اس کرائسس میں, ریفائنریز نے بلینز کمائے. پے کس نے کیے؟ پے آپ نے اور میں نے کیے, کیونکہ بیوروکریسی کو تو اور 1.8 بلین مل گئے نا. یعنی اس ملک میں سوال تو یہ ہے نا, اس ملک میں اور کوئی غریب آدمی نہیں ہے سوائے بیوروکریسی کے. کسی کو ریلیف نہیں چاہیے سوائے بڑے بڑے گریڈ والوں کو. کسی کو وہ انٹرونشن گورنمنٹ کی نہیں چاہیے سوائے بیوروکریٹس کو. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ فرق کیا پڑا یہ والی روزانہ کرنے کی, کل اسلام آباد کی منڈی میں ٹماٹر کا ریٹ 700 روپے کلو تھا. جی یہاں رانا صاحب آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ یہاں بازار لگتے ہیں, میں منگل بازار کی بات کر رہا ہوں, وہاں یقین مانے ٹماٹر نہیں تھا. میں نے اپنی جو مارکیٹ ہے ہمارے گھر کے قریب پتہ کروایا, ٹماٹر نہیں مل رہا, اور اگر ہے بھی تو 600 روپے 700. تو میں نے وہی ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں ٹماٹر نہیں بیچ رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ منڈی میں 700 ہوگا تو ہم کہاں سے بیچیں گے. سملرلی ہر چیز جو ہے وہ ٹرک والوں نے کہا کہ جی 30 روپے ڈیزل بڑھا, اس سے ایک رات پہلے 30 روپے بڑھا تھا کہ جی ہر چیز بڑھی ہے, سوائے یعنی جو انٹرسٹ گروپ ہے, پاورفل گروپ ہے, ان کو تو ریلیف بھی مل گیا, ان کو الاؤنس بھی مل گیا. جو بیچارہ غریب آدمی, آپ گندم کی بات کرنا چاہ رہے تھے, جب کسانوں کو لوٹا گیا, جب گندم آئی تھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسی نے سٹور کیا. مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے وہ گندم سٹور کر لی مافیاز نے اور وہ مارکیٹ میں لے. بھائی گورنمنٹ کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام تو نہیں. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کرائسس آئے گا گندم کا, آٹا مہنگا ہوگا, روٹی مہنگی ہوگی. 30 روپے میں ایک روٹی کو خدا کا خوف کریں ہماری حکومتیں, وہ جس صوبے میں بھی ہیں, کم از کم وہ اگر مرکز نے چھپا کے رکھا ہے تو کے پی گورنمنٹ آئے. پشاور میں 35 روپے کا نان مل رہا ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے نہیں. جی وہ پنجاب نے گندم نہیں دی, وہ جی سندھ نے گندم نہیں دی. اب انہوں نے مانگی ہے وفاق سے گندم نہیں. دیکھیں نا یہ باتیں پنجاب نے بھی مانگی ہے, وفاق نے بھی مانگی ہے, یہ پہلے سے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں خان صاحب, یہ پہلے سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, کتنی آپ بائنگ کر رہے ہیں. اور اگر ہولڈر نے ذخیرہ ان دونوں نے رکھ لی ہے تو میں نے جا کے چھاپے مارنے ہیں, میں نے جا کے, تندور والوں نے میرے ساتھ جا کے جانا ہے. اور تندور والے جناب وہ بھی ہڑتال کر دیں گے جیسے پمپ والے ہڑتال کر رہے ہیں. لاہور میں انہوں نے تھریٹن کر دیا ہے کہ اگر روٹی ہمیں مہنگی نہیں کرنے دی گئی تو ہم نان بھائی ہم ہڑتال کر رہے ہیں. لو جی کھا لو جی خان صاحب. گیس بھی مہنگی ہے اور آٹا بھی مہنگا ہے. گندم کے ساتھ کیا ہوا جو صاحب؟ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر پکڑ ہوتی نا, احتساب ہوتا تو معاملہ یہ نہ ہوتا. آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے, ملک میں مہنگائی ہوتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. لیکن آج ان کے زبان کے اوپر تالے لگے. پہلے خان صاحب نے کہا تھا, جی پہلے خان صاحب نے کہا تھا. آج جو ہے وہ آپ اس کی روایت بدل دیں, آج آپ روایت بدل دیں نا. آپ پھر ایسا پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. آپ کے لوگوں نے پلے کارڈ لیے, آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بیانات دیے, لیکن آج آپ کیوں اس موقف سے پیچھے ہٹے ہیں؟ خالی 12 ارب, یہ موقف آپ کا تھا, ہم تو نہیں پیچھے. 1200 ارب آپ کی بات آپ کو سنا. دیکھیں 1200 ہماری بات سنائیے تو ابھی آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں نا. ابھی حکومت کے اندر تو آپ بیٹھے ہیں نا. 1200 ارب روپے خالی آپ کی ڈیفینیشن کو غلط ثابت پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر انہوں نے کھایا ہے. بھائی آج بھی آپ 200 کے حساب سے پیٹرول دے رہے ہیں, یہ سارے ٹیکسز اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ٹیکسز سارے چھوڑیں, یہ لیونگ آپ اپنے کھاتے میں کدھر آپ نے پوری کرنی بتائیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ ٹیکس کلیکشن کریں مافیا کو پکڑ کے.
آپ نے غریب کی جیب سے نکالنا ہے, چنگچی والے کی جیب سے نکالنا ہے. جیٹ طیارے کا تیل جو ہے وہ سستا ہے اور چنگچی والے کا تیل مہنگا ہے. یہ کون سا جو ہے وہ انصاف ہے؟ چنگچی میں نہیں ڈل سکتا یہ جیٹ طیارے والا تیل؟ نہیں, جیٹ والا نہیں ڈال سکتا. اچھا, میں نے کہا کوئی اس کی کوئی یہاں پہ لوکل خرادیے سے کوئی بنوائیں, اس کی مشینری چینج کریں. جیٹ والا کتنے ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ چنگچی میں کوئی چھوٹی موٹی موٹر لگائے جس سے جیٹ والا ڈال. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 1900 ارب روپے انہوں نے صرف بجلی والے اس کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہڑپ کیا. وہ کدھر ہیں پیسے؟ عوام پہ تو نہیں لگے آپ نے. عوام تو غریب سے غریب ہوتی, لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں. خود آپ جو ہے وہ اے سی کہہ رہے ہیں 8500 کمانے والا یا 9500 کمانے والا امیر آدمی ہے. کس نے کہا تھا؟ کسی نے شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. نہیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا. اچھا, ان سے یہ پوچھیں تو کیا ان کے دور میں وہ یہ کہتے تھے 3700 والا, پہلے اس کو سمجھا, پہلے وہ سمجھائیں, پہلے وہ سمجھا. دیکھیں 3700 ریکارڈ کی ڈالر کا ریٹ کیا تھا؟ نہیں, ڈالر کا ریٹ 180 تھا. تو پھر آج کیا ہے؟ نہیں تو پھر اس کے بات یہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مہنگائی کہاں تھی. نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ تو آپ کا یونٹ کہاں پہ تھا, آپ کا پیٹرول کہاں پہ تھا, وہ 3700 چیزوں کا کمپیریزن کر. نہیں, لیکن ایون دین 3700 والا پھر غربت کی شرح سے اس کو تو آپ اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 8200 والی دی ہے یا 7200 والی, ہاں 8500 والی فگر دی ہے, وہ ایک ڈیفینیشن چلی آ رہی ہے حکومتوں کی کافی عرصے سے. ہاں تو وہ تو بیان بھی ساتھ دے رہے ہیں, انکم نہیں ہے کہ دیکھیں جی یہ 8500 سے اوپر جو کمائے گا وہ امیر ہے. کی بات ہے. اچھا, یہ گندم کا اس طرح کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ گندم آپ امپورٹ کریں گے, اس کے لیے پھر 1-2 ارب ڈالر ضائع ہوں گے. دیکھیں میں امپورٹ بل بڑھے گا. دیکھیں اس کی باٹم لائن یہ گندم کا, اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آپ گندم کی ایکسپورٹ کو امپورٹ کو کھول دیں, اس کو بالکل ڈی ریگولیٹ کر دیں. جس طرح آپ چاول کے اندر اٹ از اے ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ, پاکستان کے پاس سرپلس چاول ہے, زیادہ چاول آتا ہے آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ چاول ہوتا ہے. تو آپ گندم کو کھولیں گے, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. فوڈ سیکورٹی کا ایشو آ جاتا ہے. نہیں دیکھیں چاول میں فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے. چاول تو آپ پاس ہمیشہ سے, مکئی میں کبھی ایشو ہے, مکئی سرپلس ہے. جب آپ چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جب آپ سرکار کا کنٹرول رکھتے ہیں, ہاں تو یعنی جو چیز سرکار کے پاس رہے گی تباہ رہے گی. نہیں میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے. اور میں جب مجھے موقع ملتا ہے میٹنگز میں یہی کہتا ہوں, یہی آپ کو چینی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, ڈی ریگولیٹ کریں, مارکیٹ کے اوپر ڈالیں, کرنا چاہیے. مارکیٹ فیصلہ کرے چینی کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. جب کسانوں کا فائدہ کا وقت ہوتا ہے, وہ ایک ٹرالی آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیج سکتے, وہ حکومتیں کرتی ہیں, وہ کوئی اور نہیں روکتا. جیسے ہی بین الصوبائی ٹرانسفر پر پابندی, بین الاضلاعی کہہ رہا ہوں, آپ تو صوبوں تک پہنچ گئے. بہاڑی ڈسٹرکٹ سے آپ خانیوال ڈسٹرکٹ نہیں لے کے جا سکتے, بہاڑی ڈسٹرکٹ سے آپ باول نگر نہیں لے کے جا, بہاڑی سے آپ باولپور نہیں لے کے جا سکتے, بہاڑی سے آپ ملتان نہیں, آپ تو صوبوں کے درمیان پہنچ گئے. وفاق اور صوبہ مل کے اس کے اوپر ملکی لیول کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت. حل میرے دل کے نزدیک یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, شوکت بھائی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.